بھابھی روز مجھ سے تازہ مرغی کا گوشت منگواتی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بھابھی ساری مرغی بغیر پکائے ہی اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی مرغی بہت مزے کی تھی۔ ایک دن بھابھی کا راز جاننے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب بہن بھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی۔ شمسا بھابھی نے مجھ سے 1 کلو مرغی منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ مرغی لے کر گھر پہنچی، بھابھی نے مجھ سے شوہر اچک لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی کہ بھابھی کو کیا ہوا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرے بھائی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ میں فکر مند تھی، مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بھائی کو شدید کوفت ہوئی، انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز ہی نہ آئی۔ بھائی نے مجھے گھور کر پوچھا کہ شمسا کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں بولی بھائی، بھابھی تو کمرے میں ہی ہیں، شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی، آرام کر رہی ہوں۔ بھائی نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، پھر بولے شمسا دروازہ کھولو، جلدی کرو، لیکن بھابھی نے کوئی آواز نہ دی۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی کے پاس لے آئی اور بولی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ میں نے اب زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بھابھی دروازہ کھول دیں، بھائی آرام کرنے گھر آئے ہیں، ان کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اندر اتنا سکوت تھا کہ کوئی انتہا نہیں۔ میں بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں بولی بھائی آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہوں، سدرا بھی تو سو رہی ہے نا۔ بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم بھی آرام کر لو، لیکن میں بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تبھی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ بھائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی سے غرا کر بولے کمرہ اندر سے کیوں بند تھا؟ تم نہیں جانتی کہ میں اپنی 2 معصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی خاطر باہر نکلتا ہوں؟ تم ہر روز یہی سب کرتی ہوگی نا؟ تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 17 سال کی کم عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بھائی کو غصے میں دیکھ کر خود ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی آگے بڑھی اور بولی بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بھابھی نے کبھی ہم دونوں کو غیر نہیں سمجھا، وہ ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو، اس لیے سو گئی ہوں۔ میری بات سن کر بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی شکریہ فاطمہ۔ میں بولی بھابھی شکریہ کو مارے گولی، آ جائیں کچن میں مل کر مرغی کا گوشت بناتے ہیں۔ بھابھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی فاطمہ مرغی کا گوشت تو میں نے کھا لیا ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں حیرت زدہ سی کھڑی تھی کہ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ انہوں نے مرغی کا گوشت کھا لیا ہے، کیونکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کچی مرغی اپنے لے گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ مغرب کی اذان سے میری آنکھ کھل گئی تھی، سدرا بھی جاگ گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ آج بھابھی مجھے بڑی بے چین سی اور کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ بھابھی بھی کچن میں آ چکی تھی، بھائی بھی کچن میں آ چکے تھے۔ اب بھائی بالکل پرسکون سے لگ رہے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ بھی معمول کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو کر بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں اور سدرا ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی
اس کے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے اسے چھٹیاں تھیں، جبکہ میں تھرڈ ایئر میں تھی۔ میرے امتحانات کو ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، میں نے بھابھی کو اپنا منتظر ہی پایا تھا۔ وہ بولی، فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 1 کلو مرغی کا گوشت لا دو۔ پھر وہ کمرے سے پیسے لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ بھابھی کی لنگڑاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بھابھی شمسا کی فرمائش پر 1 کلو مرغی کا گوشت لے کر آئی تھی۔ میں نے بھابھی کو شاپر پکڑا کر جوش سے کہا کہ بھابھی آج آپ مرغی کا سالن بنا لیجیے گا۔ میری بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فاق ہو گیا تھا، پھر وہ اسبات میں سر ہلا کر مرغی کا گوشت اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے ایک دم سے گھن آئی تھی کہ بدبودار مرغی کا گوشت اپنے کمرے میں کون لے کر جاتا ہے۔ پھر میں کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی تھی۔ شام کے وقت بھائی آفس سے آئے تو میرے اور سدرا کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے آئے تھے۔ بھائی کی آواز سن کر بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، پہلے تو بھابھی کے پیر کی لنگڑاہٹ ختم ہو گئی تھی، اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی ہیں؟ مجھے بھابھی پر شک ہوا کہ کہیں وہ بھائی کو دکھانے کے لیے ناٹک تو نہیں کرتی، لیکن جب میں نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے اپنی سوچ کو بریک لگایا اور بھابھی کے پاس گئی اور ان سے استفسار کیا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے، تو وہ چپ کر گئی تھی۔ بھائی کو بڑی بھوک لگی تھی، اس لیے بھابھی فٹ سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں اکثر کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، آج بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، بھابھی مرغی کا سوچ سوچ کر تو آج مجھے بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ بھابھی نے میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، پھر بولی، فاطمہ آج تو گھر بھنڈی گوشت بنا ہے۔ مرغی تو میں کھا گئی، واہ کیا لذیذ مرغی تھی۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، ایک دم ہی میرا دل بھر آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے دھیان میں ہی تھی مگر سدرا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اپنی فرسٹ ایئر کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ میں بولی، جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی، اب کیا فائدہ اس پڑھائی کا؟ میں نے سدرا سے کتاب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور انتہائی غصے سے بولی، کبھی تو میری جان بخش دیا کریں، ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ صرف مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، 30 سال نہیں، جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہیں۔ مجھے سدرا سے اس قسم کے لہجے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سدرا نے تو کبھی میرے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر باہر آ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کر رہے تھے، جبکہ میرا سارا دھیان بھابھی کی ٹانگ پر تھا۔ وہ بھائی کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی اور ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلیں۔ بھائی نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے بنا لگی لپیٹی بھائی کو بتا دیا کہ سدرا نے بدتمیزی کی ہے۔ بھائی بڑے حیرت زدہ سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے سدرا کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے کہ تم ہر وقت یوں کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو، باہر آ کر میرے ساتھ بیٹھا کرو۔ بھائی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ سدرا نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بولی، امی ابو تو خود مر گئے، کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئے۔ بھائی کہتا ہے کہ کمرے میں نہ بیٹھو، بھابھی کہتی ہیں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، جبکہ میری بہن تو میری دشمن ہی بنی ہوئی ہے۔ بھائی سدرا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، پھر اٹھے اور سدرا کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے، سدرا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو؟ سدرا کچھ بھی بولے بنا بس روتی چلی جا رہی تھی۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ہم سب سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا اور بولے، شمسا آج کل سدرا گھر میں ہوتی ہے، اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ بھابھی کا چہرہ ایک دم ہی زرد پڑ چکا تھا،
وہ بڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بولی، فرحاد، سدرا ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس لیے میں نے ایک دو بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرو، یوں تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی۔ شاید اسے میری یہ بات ہی بری لگ گئی ہے۔ بھائی کچھ سوچنے لگے تھے، جبکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے شمسا بھابھی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی۔ بات فقط اتنی ہی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی۔ خیر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے، اچھی اچھی موویز لے آئے، کتابیں اور ناولز بھی لا کر سدرا کے ہاتھوں میں تھما دی تھی، اور بولے کہ آج کے بعد تم بور نہیں ہوا کرو گی۔ پھر لوڈو بھابھی کو تھما کر بولے، شمسا تم اور سدرا لوڈو کھیل لیا کرو۔ بھابھی مسکرا دی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سدرا مجھے بڑی پرجوش لگی تھی۔ وہ بولی، فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی، تم پڑھائی میں سر کھپاتی رہنا۔ میرا بھی جی للچا گیا تھا۔ بھائی سدرا کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے تھے، اینیمیٹڈ موویز۔ میں رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی۔ میں پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے اس پہر چھت پر کیا کرنے گئی تھی۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ بھول کر باہر دیکھتی رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ چھت پر بتا کر بھابھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ میں اسی فکر میں گھلتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھما دیے اور مجھے مرغی کا گوشت لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ سدرا فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب کو پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھابھی کو مرغی کا گوشت لا دوں، سدرا کو تو میں بعد میں دیکھوں گی۔ میں مرغی لے آئی تو بھابھی نے مجھ سے اور کوئی بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور سدرا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی، فاطمہ تم بھابھی کو روز روز یہ مرغی کا گوشت لا کر مت دیا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ میں بولی، کیوں کیا ہوا سدرا؟ سدرا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں سدرا کی بات جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتی تھی، اسے تو بھابھی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں نے سدرا کو قسم دے کر منع کر دیا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، میں خود اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی۔ پھر سچ سامنے آ جانے کے بعد میں پڑھنے بیٹھ گئی تو سدرا چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سدرا اور بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ میں بولی، بھابھی مرغی کہاں گئی؟ وہ تو میں نے کھا لی، بڑی خوش ذائقہ مرغی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بھابھی لنگڑا کر چلتی ہوئی کام کاج کرنے لگی تھی، جب اچانک مڑ کر بولی، فاطمہ سدرا کہاں ہے؟ میں بولی، بھابھی وہ تو چھت پر ہے۔ بھابھی کا رنگ اچانک ہی فاق ہو گیا تھا، وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گی۔ لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی تھی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے ہی چھت پر چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھابھی کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ سدرا کو بڑی بری طرح سے جھڑک رہی تھیں۔ سدرا کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی، بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے سدرا کو گلے سے لگا لیا اور پیار سے بولی، لوڈو نہیں کھیلو گی اپنی بھابھی کے ساتھ؟ سدرا نے بھی اپنے آنسو پوچھ دیے تھے۔
اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا کہ بھابھی تمہیں کیوں جھڑک رہی تھی؟ سدرا گھبرا گئی اور بولی نہیں تو بھابھی مجھے کیوں جھڑکیں گی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی تھی۔ میں بولی سدرا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں بھابھی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم پر ہی مبنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل میں جب بھابھی کو مرغی کا گوشت لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا کہ وہ مرغی کا گوشت کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہے۔ میری بات سن کر سدرا ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ وہ بولی فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میں اپنے ذہن میں سارا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی تھی۔ گھر پہنچی تو میں نے بھابھی کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے مرغی کا گوشت لا دو۔ میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سدرا کو بھی سمجھا دیا کہ میں جیسے ہی بھابھی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے بھابھی کو آواز دی اور بولی مرغی اب مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑے پیسے اور دینے پڑیں گے۔ بھابھی مسکرا کر بولی تو پھر کیا ہوا، میں ابھی لا کر دیتی ہوں پیسے۔ اتنی دیر میں سدرا بھابھی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ بھابھی نے خوشی خوشی وہ مرغی کا گوشت مجھ سے لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں باہر صحن میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تو سدرا بھی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی کہ سدرا بھی آج لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے سدرا کو بازو سے تھاما اور بولی سدرا کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ سدرا بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ پھر وہ بولی فاطمہ ہماری بھابھی کردار کی اچھی نہیں ہے، تم نہیں جانتی کہ بھابھی کے کمرے میں ایک خفیہ کھڑکی بھی ہے۔ بھابھی مرغی کا گوشت لے کر اس کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں۔ فاطمہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھابھی ہم سے چھپ چھپا کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر تم نے ہی یقین نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کیا، وہ کھڑکی بڑی تنگ سی ہے، اس سے نکلتے ہوئے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس لیے بھابھی لنگڑا کر چلتی ہیں۔ میں بھی اس کھڑکی سے نکل کر بھابھی کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس چوٹ کے باعث میں ایسا نہ کر پائی۔ میں نے سدرا کو قسم دے دی کہ وہ بھائی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ وہ بولی میں پاگل تو نہیں ہوں جو بھائی کا گھر اجاڑنے کی سوچوں گی۔ میں نے سدرا کو ایک کتاب تھما دی اور بولی کہ تم اس کا مطالعہ کرو۔ میں اس کا ننھا سا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی، جبکہ میں خود اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھائی کو بھابھی کے متعلق بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بھابھی ہمارے ساتھ تو بہت اچھی تھی، مگر وہ میرے اکلوتے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی، جب میں بھائی کے چیخنے چلانے کی آواز سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو صحن میں بھائی، بھابھی اور سدرا کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا سدرا نے بھائی کو بھابھی کی حقیقت بتا دی ہے، جبھی تو وہ اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھائی غصے سے بولے فاطمہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم سے یہی نہیں سنبھلی۔ بھائی کا اشارہ سدرا کی جانب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی بھائی کیا ہوا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے تم سدرا سے صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ میں ایک دم ہی کپ کپا گئی تھی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی نہیں بھائی، میری سدرا ایسی نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ بھی آگے بڑھ کر بولی فرحاد آپ بلا سبب اتنا غصہ نہ کریں، بچی ہے سدھر جائے گی۔ بھائی اب بھابھی کو گھور رہے تھے۔ وہ بولے میں نے شادی کے اول روز ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں فقط میری بہنیں ہی نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تم ماں بن کر ان کی تربیت کرنا، یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔
میں سدرا سے بولی تم مجھے سب سچ بتا دو کہ آخر بات ہوئی کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی بھابھی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں، اسی لیے وہ یہ سب کر کے ہمیں بھائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہیں۔ سدرا کی بات نے تو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی تم فکر نہ کرو، ہمارے لیے گڑھا کھودنے والے خود ہی اس میں گر جائیں گے۔ اگلے روز میں بھائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے خاموش سے تھے، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھی۔ میں بولی بھائی آج آپ آفس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آ جائیے گا، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی کچھ کہے بنا چلے گئے تھے، مگر یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہیں، جب میں انہیں اشارہ کر کے بلاؤں گی تبھی وہ آئیں۔ میں جیسے ہی گھر گئی بھابھی نے مرغی کے گوشت کی فرمائش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مرغی کا گوشت لینے باہر نکلی تو بھائی آگے بڑھے اور بولے کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی بس آپ چپ رہیں، آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں مرغی کا گوشت لے کر گھر چلی گئی تو بھابھی میرے ہاتھ سے شوپر اچک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ بھائی کے پاس ایک جدید قسم کا کٹر تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ان کے کمرے کی خفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو انہیں بھابھی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ بھائی اس کھڑکی سے کود گئے تھے جبکہ میں اور سدرا بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل پائی تھی۔ ہم تینوں بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک سنسان سی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے۔ وہ بولے شمسا آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی فرہاد اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے رہے کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت باتیں بھی سنا دیتے تھے۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہے جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 30 دن 1 کلو مرغی کا گوشت لا کر مجھ سے دم کروانا ہے اور پھر وہی مرغی کا گوشت نہر کے کنارے پھینک دینا ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے وغیرہ پڑھتی رہی، اس لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی، مجھ سے چوک ہو گئی۔ سدرا محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا، اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ، مگر سدرا تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 30 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے،
सिद्रा रोने लगी और बोली, भाई घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं इस गलत काम में मुलव्विस हो गई, वरना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे, उनके सर से भारी बोझ सरक गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने नहीं डांटा करते थे। मैं बोली, भाई भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई थी। अब एक बार फिर से प्यार की फिजा हमारे घर में कायम हो चुकी थी।